بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہو قولی۔ پچھلے درس میں منافقین کے حوالے سے دو مثالیں بیان کی گئی تھی۔ سب سے پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کے متعلق دو قول، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو بتلایا گیا، اس کے تفسیر کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کو زیادہ اس آیت کے مشابہ قرار دیا تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مثال کے ذریعے منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا کہ منافقین جو پہلے تاریکی میں، کفر کی تاریکی میں، بت پرستی کی تاریکی میں تھے، پھر جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان لانے کی بدولت اور ایمان لانے کے صدقے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو منور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اطراف اور ان کے جوانب کو اور ان کے ذہن و دماغ اور اسی طرح دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نور کی اس قسم کو رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا جو نور ہے، حلال اور حرام اور اسی طرح جائز ناجائز اور اسی طرح ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ اور اسی طرح مختلف طریقے سے شریعت کے جو بھی پہلو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے منور فرما دیے، لیکن وہ اس نور کا فائدہ صحیح طور پر نہ اٹھا سکے، اور انہوں نے منافقین کی روش اختیار کی، منافقین کا طریقہ اور ان کا وتیرہ اپنا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کو جو نور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اور ان کے احوال اور ان کے جانبوں میں جو اللہ تعالیٰ نے نور پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نور کو سلب کر لیا۔ یہ تو رہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کے آثار کا خلاصہ، ان کی بات کا خلاصہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کا خلاصہ تو یہ تھا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے، جس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ شروع سے ہی بالکل ایمان نہیں لائے تھے، ظاہری اعتبار سے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ اصل میں ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ جس طرح پہلے کفر اور نفاق پر باقی تھے، اسی طرح وہ اب بھی کفر اور نفاق پر باقی ہیں۔ تو تب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی منافع اور اسی طرح ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کا وسیلہ قرار دیا، کہ یہ ظاہری اعتبار سے یہ کلمہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے بدولت اور اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صرف انہوں نے ظاہری اعتبار سے یہ کلمہ پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی منافع سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں بھر دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر منافع عطا فرمائے، اور انہیں مال غنیمت میں بھی حصہ وافر مقدار میں عطا فرمایا، اور
انہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس کلمے کی بدولت ان کی جان کی بھی، ان کی مال کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور مسلمانوں کے ذریعے ان کے مال اور سب تمام چیزیں محفوظ ہو گئی۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک منفعت کو بتلایا ہے اس آیت میں۔ تو یہ رہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا خلاصہ۔ پھر دوسری آیت میں او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اس آیت میں منافقین کی ایک دوسری قسم کو بیان کیا گیا کہ بعض منافقین تو ایسے تھے کہ جو بالکل پہلے بت پرستی میں تھے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر اس کے بعد نفاق میں چلے گئے، لیکن بعض منافقین ایسے تھے کہ انہوں نے کبھی ایمان والوں کا راستہ اختیار کیا اور ایمان والوں کی طرف جھک گئے، اور کبھی وہ لوگ لالچ میں آ کر اور کفار اور یہودیوں کی جماعت کو دیکھ کر ڈر کر وہ لوگ منافقین کے ساتھ جا ملے، اور جب کہیں مال غنیمت اور مسلمانوں کو فتوحات اور مسلمانوں کو ترقیات سے جب اللہ نے نوازا تو وہ لوگ اسلام کی طرف جھک گئے، صرف اس غرض سے کہ ان کو مال و دولت مل جائے اور مال و دولت ان کو ہاتھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ پھر یہ تو رہا ماننے اور نہ ماننے والوں کا بیان، جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ماننے اور نہ ماننے کا بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں متقیوں کی صفات کے ساتھ متقیوں کے احوال بھی بیان فرمائے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے ذریعے ان کا نتیجہ بھی بیان فرمایا کہ کامیاب دراصل یہی لوگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار، مشرکین، بت پرست لوگوں کے متعلق دو آیتوں میں بیان فرمایا، اور ان کا نتیجہ بھی بتلایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ انجام کار ان کا بہت برا اور وہ خسارے میں اور گھاٹے میں ہوں گے۔ پھر منافقین کے احوال سے 13 آیتیں، 9 آیتیں ذکر فرمائی، پھر آگے 3 آیتیں، 4 آیتیں ان کے حال کے مطابق مثال کے طور پر بیان فرمائی۔ تو ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو کامیاب اور نہ ماننے والوں کو عذاب ابدی اور عذاب علیم کا وعدہ ان سے فرما لیا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی آ گئی تھی اسی ضمن میں کہ کیا نفاق منافقین صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی خاص ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کا وجود ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے بہترین قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے، اور اسی طرح عمدہ بخاری کی شرح میں منقول ہے، اور انہوں نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 2 طریقے سے نفاق کو پہچانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے وحی کے ذریعے، اور دوسرا طریقہ جو کھلے عام سب کے سامنے اسلامی عقائد کی مخالفت کرے۔ تو سب سے پہلا طریقہ وہ تو ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نئی امت نہیں آئے گی جس کے اوپر اللہ تعالی وحی نازل فرمائے۔ تو پہلا طریقہ تو منقطع ہو گیا۔ تو دوسرا طریقہ اب بھی باقی ہے، اگر کوئی شخص اسلام کی مخالفت اور اسلامی عقائد کا مخالف ہو، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہو اور اسلام کو ماننے والا ہو، اور وہ اس بات کا مدعا بھی ہو، وہ اس بات کا اقرار بھی کرے، مدعی بھی ہو، وہ اس بات کا اقرار بھی کرے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن پھر وہ اسلام کی عقائد کی مخالفت کرے، تو اس سے بڑھ کر کوئی منافق نہیں ہوگا، جس کو قرآن کے الفاظ میں ملحد کہا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے موافق اس کو زندیق کہا جائے گا، کہ الفاظ تو بحال رکھے لیکن اس کے معانی میں
کر دے۔ تو یہ رہا تمام آیتوں کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے ابتدائی 20 آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اب آگے کی آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور اس پانی کے ذریعے میوے اگائے جو تمہارے کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ رزقا لکم، جس کو تم کھاتے ہو۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے جو تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ جو تمہارے کھانے کے لیے پیدا کی گئی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو مددگار نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عموم کا لفظ استعمال فرمایا، ناس کا لفظ استعمال فرمایا، اور ناس کے لفظ میں تمام انسان آ جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ بیان یہ فرمانا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم مذہب کے اعتبار سے فرمائی ہے، نہ کہ رنگ اور اسی طرح نسب اور وطن یا زبان یا رنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی ہے تو صرف مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی۔ تو اب اس کو مذہبی اعتبار سے اس تقسیم کو اس طرح بیان کیا ہے کہ صرف 2 قسم کے لوگ ہوں گے، یا اگر 3 قسم کے لوگ ہوں گے، اگر زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو ماننے والے ہوں گے، ایک وہ جو نہیں ماننے والے ہوں گے، اور ایک وہ جو اپنے مفاد کے خاطر یا تو مانیں گے یا تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ 3 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام امت کو ان 3 گروہوں میں تقسیم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ان 3 گروہوں کو مخاطب کر کر ان 3 کیٹیگریز اور ان 3 لوگوں کو مخاطب کر کر فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے دوسرے اسما کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رب کا استعمال فرمایا ہے، رب کا، یعنی اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو تمہاری تربیت اور تمہاری کفیل ہے، اور تمہاری تربیت کرنے والی وہ ایک ہی ذات ہے، کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو تمہاری تربیت کر سکے۔ میں نے شروع میں سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ بات بیان فرمائی تھی، اور میں نے صاف طور پر وہاں رب کی تشریح فرمائی تھی۔ مالک یوم الحمدللہ رب العالمین کے تحت میں نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ رب کس کو کہا جاتا ہے اور رب کن کن کو بولا جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی وضاحت فرمائی تھی کہ رب ہم والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین بھی اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر ایک جوانی کی عمر تک، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک کمزور پودے سے لے کر
اس کو تناور درخت بناتے ہیں، لیکن پھر یہی اشکال ہو سکتا ہے، پھر یہی بات آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ اپنی ذات، وہ اپنی خودی سے نہیں پیدا کرتے، اور جو تربیت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ان کے خود ماں باپ کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہوتے ہیں جس کے ذریعے والدین ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اصل میں تربیت تو وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے۔ اصل تربیت تو یہ ہوئی، اصل تربیت تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچے کی تربیت کر رہا ہے، اور اس کو غذا فراہم کر رہا ہے، اور اس کو پروان چڑھا رہا ہے۔ یہ اصل تربیت ہوئی۔ والدین کی تربیت کو بھی ایک مجازی طور پر رب کہا گیا ہے، تربیت کہی گئی ہے، لیکن حقیقی تربیت تو اللہ ہی کی تربیت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبدوا ربکم، تو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ تم اپنے پروردگار اور اپنی تربیت کرنے والے کی پرورش کرو، جس نے ایک قطرے سے تمہیں ایک ایسا انسان بنا دیا جو بالکل بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے، جس کے عقل کامل ہے، جس کا ادراک کامل ہے، جس کی بصارت کامل ہے، جس کی بصیرت کامل ہے، اور جس کا سننا اور جس کا بولنا اور جس کا ہر طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کو کامل اور مکمل طور پر بنایا ہے کہ اس کی خلقت میں کوئی تم نقص نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ یہی پروردگار ہے اور یہی رب ہے جس نے تمہاری ناک کو بالکل صحیح طور پر بنایا ہے، اور یہی وہ پروردگار ہے جس نے تمہاری آنکھوں کو صحیح جگہ رکھا ہے۔ اگر آنکھیں اوپر نیچے ایک ملی انچ بھی اگر نیچے ہو جاتی تو معیوب نظر آتی، اگر ناک 1 انچ لمبے ہو جاتے اور یا 1 انچ چھوٹے ہو جاتے تب بھی معیوب ہو جاتے، اور اسی طرح ناک اگر تھوڑی چوڑی ہو جاتی تب بھی ایک عیب اور نقص ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر تمہیں ایک قسم پر جھکا دیتا اور ایک قسم پر اونچا کر دیتا تب بھی تمہارے اندر یہ عیب پائے جاتے تھے۔ تو تمہارا پروردگار تمہارا رب ہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو بالکل بہترین انداز میں، بہترین خلقت میں اور اسی طرح بہترین سانچے میں تم کو پیدا کیا ہے۔ فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین نمونے میں اور بہترین سانچے میں تمہیں ڈالا ہے، تو اسی لیے اس کا نتیجہ یہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا پیش کرنے کا نتیجہ یہی ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پروردگار یعنی رب کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ صفات ہیں کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا ہے۔ صرف تم کو نہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں والذین من قبلکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے من قبلکم فرمایا ہے، من بعدکم نہیں فرمایا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آخری امت ہے، اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں من قبلکم فرمایا ہے، من بعدکم نہیں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی جدید امت، کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ پھر دوسری آیتوں میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذات کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کی ذات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور انسانوں کے کیٹیگری اور انسانوں کے جنس سے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، یعنی انسان کی طرح پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور اسی طرح بعد والے لوگوں کو بھی اللہ وجود بخشے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رب ہونے کے متعلق بیان فرمایا کہ وہی رب ہے، وہی رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے انسان تمہیں پیدا کیا۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ
جو آفاقی نعمتیں ہیں، جو آفاقی نعمتیں ہیں، یعنی جو کہا جا سکتا ہے جس کو، یعنی زمین کو جو انسان سے ہٹ کر ہے، انسان سے ہٹ کر جو بھی نعمتیں ہیں ان کو آفاقی نعمت کہا جاتا ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان آفاقی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی زمین کو اس قابل بنایا کہ نہ اس میں اتنی سختی ہے کہ تمہارے لیے اس میں کچھ ہل چلانا اور تمہارے لیے اس میں کوئی چیز اگانا مشکل ہو جائے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نرم بنایا ہے کہ وہ بالکل ٹھہر نہ سکے اور قرار نہ آ سکے اس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مابین، اس کے بین اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، نہ بالکل نرم ہے اور نہ بالکل سخت ہے۔ اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ تم نظریں اٹھا کر دیکھو، نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو تو بالکل ایک دلکش نظارہ نظر آتا ہے، ایک دلکش منظر ہے اور دل فریب اور دل کشش منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بالکل ایک بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کے متعلق، پھر اس کے بعد آسمان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ظاہر فرمایا اور نعمتوں کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر تیسری نعمت، پہلی نعمت تو انسان خود ہے، انسان کے اندر جو نعمت پیدا کی گئی ہے اور انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہی ایک بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت زمین کا پیدا کرنا، تیسری نعمت آسمان کو چھت بنانا، اور چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اس آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ پھر پانچویں نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس آسمانی نعمت یعنی پانی برسانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل، میوے اور اسی طرح مختلف قسم کی فروٹ اور اسی طرح ترکاریاں اور مختلف قسم کی چیزیں اس زمین سے اگاتا ہے۔ تو یہ 5 نعمتیں ہیں۔ اور پھر چھٹی نعمت یہ ہے جو تمہارے کھانے کے کام میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا نہیں فرماتا بلکہ ان نعمتوں کو تمہارے کھانے کے کام میں لاتا ہے۔ تو یہ 6 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ان 6 نعمتوں کے ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ایک مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک بات چاہ رہا ہے، وہ یہ کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ بس تم ان نعمتوں کو خوب فائدہ اٹھاؤ، ان نعمتوں کو حاصل کرو اور ان نعمتوں کے ذریعے خوب فائدہ اٹھاؤ، بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور ان کا شکر اس طرح ادا کرو کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، کیونکہ ایک انسان ایک قطرے سے کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی ہے جس نے ایک قطرے سے ایک انسان کو پیدا فرمایا، ایک انسان کو بالکل کامل ترین انسان کو بہترین طریقے سے انسان کو بنایا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا اور جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور آسمانوں سے پانی کو نازل فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے میوات اور اسی طرح ترکاری اور اسی طرح پھول اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہی کام ہیں۔ بظاہر انسان تو کھیتی کرتا ہے اور انسان ہل چلاتا ہے اور انسان زمین کو ہموار کر اس میں دانہ ڈالتا ہے، لیکن وہ صرف اس درجے میں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پیدا ہونے سے جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں وہ روکتا ہے۔ یعنی ایک کاشتکار جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو حاصل کرنے میں جو بھی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں وہ ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے اور ان رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے۔ حالانکہ یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ
بس اللہ تعالی ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم پر یہ بات واضح بھی ہو گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم پہ تمام چیزیں واضح ہو ہی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا، پھر آسمان کو چھت بنایا، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو تم یہ بات جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے آیتیں ہیں، آگے آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہم نے جو کچھ ہمارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اگر تم کو اس میں شک ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی صورت کو لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم تمام دنیا کو اس معاملے میں شریک کر لو، تمام دنیا کو اور تمام گواہوں کو اس معاملے میں اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوق کو اپنے ہم خیال بنا لو اور اپنا مددگار بنا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ تو رہا ترجمہ، اب اس کی کچھ تشریح اور تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یہاں سے لے کر وانتم تعلمون تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو بھی نعمتیں فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، بلکہ اس کو اس طرح اس انداز میں دیکھا جائے کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید، دوسری چیز رسالت۔ سب سے پہلی چیز توحید اور دوسری چیز رسالت۔ تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں ہیں جس کو دیکھ کر انسان توحید کو مانے اور اللہ کے وحدہ لا شریک کو مانے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو سب سے پہلی دو آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا ہے اور ان کے دلائل بھی دیے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ رسالت کو ثابت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ رسالت کو ثابت کر رہا ہے، وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے، اور اس رسالت کا ایک اہم معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیان فرمایا ہے کہ وہ قرآن کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک اور کوئی ریب کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو پچھلے سورہ بقرہ کے شروعات میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ کسی کلام میں شک ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ کہ وہ کلام غلط ہو، دوسری وجہ کہ اس کے سمجھنے والا اس کو غلط سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کے متعلق معجزات کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے معجزے کو بیان فرمایا ہے، اور وہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو
جو کچھ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، اگر اس میں تم کو کوئی شک ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دو، پیش کر دو۔ اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ریب کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی لفظ ریب کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ریب اس کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، یعنی ریب ایسے تردد اور ایسے وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، اور ذرا غور اور تأمل کرنے سے وہ جو ریب اور تردد اور وہم پیدا ہوا ہے وہ وہم دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالی یہاں فرما رہا ہے کہ قرآن کے متعلق اگر تمہیں کچھ شک اور شبہ ہو تو تم اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو، اور تم بالکل پیش نہیں کر سکتے، بلکہ ہرگز بالکل پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیلنج اور تحدی دے رہا ہے، بندوں کو تحدی دے رہا ہے، اور کس کو تحدی دے رہا ہے؟ ان کو تحدی دے رہا ہے جو بالکل اپنی زبان میں اپنی فصاحت اور بلاغت میں ماہر تھے۔ تو اس معجزے کے متعلق میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، جو وجوہ ہیں، یعنی قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اس معجزے کے تحت میں چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو کچھ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تھوڑی اس میں طوالت اور تھوڑی طویل ہو جائیں گی، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، ان وجوہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کس اعتبار سے معجزہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث کیے گئے ہیں، اور جس علاقے میں اور جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بھیجا گیا اور آپ کو پیدا کیا گیا، وہ معاشرہ ایسا تھا بالکل اس کا نام و نشان دوسری جگہ معلوم نہیں ہوتا تھا، بلکہ دنیاوی اور جغرافیائی اعتبار سے بس اس کو ایک گرم علاقہ اور ریگستانی علاقے سے تعبیر کرتے تھے، اور بالکل ایک وہ چھوٹا سا علاقہ اور ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ لیکن وہاں کے لوگ اپنی زبان اور اپنی فصاحت، اپنی بلاغت اور اسی طرح اپنی زبان میں بالکل اپنے آپ کو بالکل قابل سمجھتے تھے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ لوگ صرف اس معاشرے یعنی عرب کے لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ہی عربی کہتے، باقی لوگ جو ان سے ہٹ کر عربی قبائل سے ہٹ کر ہوں ان کو عجمی کہتے، یعنی وہ لوگ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اور ان کے فصاحت و بلاغت کا اس قدر زور تھا کہ ان کے فصاحت و بلاغت اور ان کے فصاحت اور ان کے قادر الکلام ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ چیلنج کرتے تھے، اور چیلنج میں اس طرح کلام پیش کرتے تھے اور اس طرح اب ایک کلام لکھتے تھے کہ وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا، اور وہ لٹکانا اس مقصد سے ہوتا اور وہ اس چیلنج سے ہوتا کہ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تم فصیح ہو تو اس کے مقابل پیش کر کے بتاؤ، اس کلام کا متبادل پیش کر کے بتلاؤ۔ چنانچہ 5-6 مہینے گزر جاتے کہ وہ ایک ہی کلام لٹکا ہوا ہوتا، یہاں تک کہ عرب کا مزاج یہ تھا کہ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چند سال میں وہ ایک فصیح اور بلیغ کلام پیش نہ کر سکے تو اس کی ماں پہ شک کیا جاتا تھا کہ بھائی اس کے متعلق شک ہے کہ یہ کہیں دوسری نسل سے تو نہیں ہے، کیونکہ عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا، جب بھی بولے گا تو فصاحت و بلاغت کا شعر بولے گا، اور فصاحت و بلاغت اس کی زبان سے نکلے گا، اور وہ اس انداز میں شعر بولے گا کہ بالکل اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے قادر الکلام ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوگا اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے تحدی اور چیلنج دیا ہے کہ تم
پورا قرآن نہیں بلکہ چند صورتیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ بالکل تھوڑی سی آیتیں اور بالکل تھوڑی سی صورت کو بنا کے بتلا دو، چند آیتیں تم اس قرآن کے مقابلے میں بنا کر بتلا دو اور اس چیلنج کو قبول کرو۔ لیکن وہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہیں کرے، بلکہ مشرکین مکہ اور اسی طرح عرب اور کفار اس چیلنج کو قبول نہیں کرے، بلکہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف اس طرح اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے ہر چیز کو لگا دیا، لیکن انہوں نے اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام کو نہیں پیش کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا، اس میں کسی بندے کا کوئی دخل اور کوئی بندے کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، تو یہ کھلی ہوئی علامت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی چند دلائل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے دلائل کو واضح طور پر ہمارے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی، اسی طرح حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو وبا ہم میں پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور تمام مخلوق کو اس وبا سے محفوظ اور مامون فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔